فیسکو کا ڈیفالٹرز کے گرد گھیرا تنگ، فیسکو نے ڈیفالٹر سے 91 لاکھ روپے وصول کر لیے۔ رننگ اور مستقل ڈیفالٹرز نے کنیکشن منقطع ہونے پر ادائیگیاں کی۔ فیسکو نے ڈیفالٹرز کو 1 جنوری کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ مزید جانتے ہیں اویس علی سے۔ اویس علی بتائیے گا۔ جی بالکل، وزارت توانائی پاور ڈویژن کی ہدایت پر فیسکو کی جانب سے رننگ ڈیفالٹرز اور اس کے ساتھ ساتھ مستقل ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ فیسکو کی جانب سے 51 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ رننگ ڈیفالٹرز اور مستقل ڈیفالٹرز سے وصول کر لی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیفالٹرز کے خلاف مزید گیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ فیسکو کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کے بل ادا نہ کرنے والے صارفین سے کوئی رعایت نہیں کی جائیں گی۔ جو فیسکو کے ڈیفالٹرز ہیں، جن صارفین کی جانب سے بجلی کے بل ادا نہیں کیے جا رہے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے رننگ ڈیفالٹرز اور مستقل ڈیفالٹرز کے جو بجلی کے جو نئے کنیکشنز ہیں وہ منقطع کیے جا رہے ہیں، اور نئے کنیکشنز کی جو سہولت ہے وہ فراہم نہیں جو ہیں وہ سختیاں کی جا رہی ہیں۔ 51 لاکھ روپے کی جو رقم ہے وہ ڈیفالٹر سے وصول کر لی گئی ہے۔ مزید ڈیڈ ڈیفالٹر سے وصولیوں کے حوالے سے منصوبہ بندی جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے، اور تمام سرکلز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ بجلی کا بل ادا نہ کرنے والے فیسکو کے رننگ اور مستقل ڈیفالٹرز کے مزید بجلی کے کنیکشن جو ہیں وہ فیصل آباد شہر میں۔ اویس علی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی دسمبر کے مہینے میں 16 کروڑ روپے کی ٹیکس وصولی۔ جائیدادوں پر عائد پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 8 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ نئی گاڑیوں، موٹر سائیکل اور دیگر کمرشل وہیکلز کی رجسٹریشن، ملکیت تبدیلی اور ٹوکن ٹیکس سے 5 کروڑ 30 لاکھ روپے آمدن ہوئی۔ مزید بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو دسمبر کے مہینے میں، جو کہ سال 2023 کا آخری مہینہ ہے، 16 کروڑ 45 روپے ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے فیصل آباد سے، جس میں سب سے زیادہ جائیدادوں پر عائد جو پراپرٹی ٹیکس ہے اس کی مد میں 8 کروڑ روپے سے زائد ٹیکس وصولی کی گئی ہے۔ اسی طرح نئی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر وہیکلز کی رجسٹریشن، ملکیت تبدیلی اور ٹوکن ٹیکس کی مد میں 5 کروڑ روپے سے زائد کی ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف شعبہ جات پر عائد پروفیشنل ٹیکس ہے، اسی طرح جو شراب کی فروخت پر عائد ایکسائز ڈیوٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ٹیکسز ہیں، کاٹن فی ہے، لگژری ہاؤسز پر لگنے والے ٹیکسز ہیں، ان کی مد میں بھی کروڑوں روپے ٹیکس وصولی کی گئی ہے، اور مجموعی طور پر 16 کروڑ روپے سے زائد کی ٹیکس وصولیاں کی گئی ہیں، اور گزشتہ مالی سال کے دسمبر کے مقابلے میں گروتھ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایکسائز حکام کے مطابق اس حوالے سے اب جو کہ پراپرٹی ٹیکس نادہندگان ہیں، ان کے خلاف آنے والے دنوں میں مکمل طور پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا، ان کی نہ صرف جائیدادوں کو سیل کیا جائے گا۔ عمیر عظمت ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ جنگ میں الیکشن کا دنگل سجنے کو تیار، مردوں کے ساتھ خواتین امیدوار بھی متحرک۔ جنگ کے 3 قومی اور 7 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 10 خواتین آمنے سامنے ہوں گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، جنگ میں بھی الیکشن کا دنگل سجنے کو تیار ہے۔ خواتین امیدوار بھی اس دفعہ میدان میں نظر آ رہی ہیں۔ 3 قومی اور 7 صوبائی اسمبلی کی مجموعی طور پر 10 خواتین امیدوار ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ اگر حلقہ وائز بات کریں تو جنگ کا حلقہ NA 108 ہے، جہاں پر جو ہے وہ غلام بی بی پروانہ امیدوار ہیں صوبائی قومی اسمبلی کے لیے، جبکہ حلقہ NA 109 سے سغرا امام اور غلام بی بی مد مقابل ہوں گی۔ جبکہ حلقہ NA 110 کی بات کی جائے تو حلقہ NA 110 سے سائمہ اختر بروانہ اور گلناز علی جو ہے وہ الیکشن میں نظر آئیں گی۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں کی بات کی جائے تو صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں پر 6 خواتین جو ہے وہ مد مقابل ہیں۔ PP 125 سے نیلم سیال الیکشن میں حصہ لیں گی، PP 126 سے غلام بی بی بروانہ، جبکہ PP 127 سے راشدہ یعقوب الیکشن میں نظر آئیں گی، الیکشن کی گہما گہمی میں الیکشن میں حصہ لیں گی۔ جبکہ حلقہ PP 128 سے کوئی خواتین امیدوار سامنے نہیں آ سکی، جبکہ PP 129 سے سائمہ اختر بروانہ ہے جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور الیکشن جو ہے وہ لڑیں گی۔ اسی طرح
پی پی 130 کی بات کی جائے تو پی پی 130 سے ختیجہ شہباز اور گلناز علی الیکشن کی دوڑ میں نظر آئیں گی، جبکہ پی پی 131 سے جو ہے وہ کوئی خاتون امیدوار سامنے نہیں آ سکی۔ تاہم اگر مجموعی طور پر صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں پر 10 خواتین جو ہے وہ مد مقابل ہوں گی جو الیکشن کی دوڑ میں حصہ لیں گی۔ ان کا جو ہے وہ یہی کہنا ہے کہ الیکشن میں حصہ لینے کا بیسک مقصد یہی ہے کہ خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے اور قومی اسمبلی میں ان کا حل تلاش کیا جائے۔ وسیم عزیز ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصلہ آباد میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ مکمل، امیدواروں کو بڑی تعداد میں الیکشن لڑنے کا گرین سگنل مل گیا۔ یکم سے 3 جنوری تک کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر ہو سکیں گی۔ 3 جنوری سے الیکشن ٹریبیونل سماعت شروع کرے گا۔ ٹریبیونل 10 جنوری تک تمام اپیلوں پر فیصلے کے پابند ہوں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں یہ خبر، فیصلہ آباد میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ مکمل، امیدواروں کو بڑی تعداد میں الیکشن لڑنے کا گرین سگنل مل گیا۔ یکم سے 3 جنوری تک کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر ہو سکیں گی۔ 3 جنوری سے الیکشن ٹریبیونل سماعت شروع کریں گے۔ ٹریبیونل 10 جنوری تک تمام اپیلوں پر فیصلے کے پابند ہوں گے۔ اہم خبر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس وقت، فیصلہ آباد میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، امیدواروں کو بڑی تعداد میں الیکشن لڑنے کا گرین سگنل مل گیا۔ یکم سے 3 جنوری تک کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر ہوں گی۔ 3 جنوری سے الیکشن ٹریبیونل سماعت شروع کریں گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ تو بات کریں یہاں پر آج سے ٹریبیونلز کی جانب سے باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے یہاں پر ٹریبیونل 3 جنوری تک جتنی بھی درخواستیں آتی ہیں ان کو انٹرٹین کرے گا، پھر 10 جنوری تک اس حوالے سے ان پر فیصلے سنائے جائیں گے۔ اور یہ اسپیشلی ان امیدواروں کے لیے عام خبر یہ ہے کہ جن کے کاغذات نامزدگی کسی بھی وجہ سے مسترد ہو گئے اور ایسے امیدوار جن کی کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں تاہم ان پر اعتراضات دائر کیے گئے تھے، تو جو بھی اعتراض دہندگان ہوں گے وہ دوبارہ سے جا کر ٹریبیونل میں وہ اعتراض دائر کر سکیں گے اور 10 جنوری تک ان ٹریبیونل کی جانب سے فیصلہ سنانا لازم ہوگا۔ 10 کے بعد جو ہے وہ یہ آروز کو لسٹیں بھیج دیں گے۔ یہاں پر آروز کی جانب سے نظر ثانی شدہ برس جو کہ فیصلہ آباد میں 1003 لوگوں کو الیکشن کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے، اس میں سے جو بھی لوگ دوبارہ جو ہے وہ ٹریبیونل کی جانب سے نااہل کیے جائیں گے یا ایسے لوگ جو کہ یہاں پر ان کو الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ان کے منظور کیے جاتے ہیں، تو ایسی نظر ثانی شدہ جو فہرست ہے وہ 11 جنوری تک آروز کے دفاتر میں لگ جائے گی، جہاں پر 12 جنوری تک امیدوار اپنی کاغذات نامزدگی واپس لیں گے۔ 13 جنوری کو ان کو جو پارٹی ٹکٹ جمع کروانے والوں کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ جو بھی پارٹی ٹکٹ جمع نہیں کرواتا اس کو آزاد امیدوار کے طور پر کنسیڈر کرتے ہوئے پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ نشان الاٹ کر دیا جائے گا۔ پھر 8 فروری کو بڑا مارکہ ہوگا جہاں پر فیصلہ آباد سے 52 لاکھ ووٹرز اپنا رائے استعمال کریں گے۔ جی عبدالرحمان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ نگراں حکومت کے خصوصی اقدامات، چنیوٹ میں شعبہ صحت کے لیے سال 2023 حوصلہ افزا، بنیادی مراکز صحت، دیہی مراکز صحت کو جدید آلات کے ساتھ آراستہ کیا گیا۔ ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو لالیہ کو ISO سرٹیفکیشن کا حامل ہسپتال بنایا گیا۔ مزید کیا تبدیلیاں لائی گئی ہیں، جانتے ہیں وقار گھمن کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شعبہ صحت میں بہتری لانے کا عوین، چنیوٹ میں صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے گئے۔ ضلع چنیوٹ میں پہلی بار بنیادی مراکز صحت کے ریویمپنگ کا عمل شروع کیا گیا۔ بنیادی مراکز صحت اور دیہی مراکز صحت کو اسٹیٹ آف دی آرٹ عمارتوں میں تبدیل کر کے جدید طبی آلات اور عملے سے لیس کیا گیا۔ یہ حق پہ جانب وہ کہنے میں کہ الحمدللہ ہم نے جو اپنے BHUs خاص طور پہ اور RSCs کو ریویمپ کیا ہے اور یہ ہمارے ماڈل BHUs ہیں اور 24/7 یہاں پہ جو سروس ڈیلیوری ہے اس کو ہم نے انشور کیا ہے اور وہاں پہ ڈاکٹرز، ایمبولینس اور پلس جو ادویات اور بالخصوص جو الٹرا ساؤنڈ لیول تک کی جو فیسلٹی ہمارے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈل BHUs ہیں، آئی تھنک یہ اپنی مثال آپ ہیں پورے صوبے میں۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیوٹ کو ہیلتھ کیئر کمیشن سے پنجاب بھر میں پہلا ریگولر لائسنس دلوانے کے ساتھ ساتھ ISO سرٹیفائیڈ ہسپتال بھی ڈکلیئر کیا گیا۔ ہسپتال میں ادویات کی فراہمی اور سروس ڈلیوری پر خصوصی توجہ دی گئی۔ بنیادی مراکز صحت کی بحالی سے دیہی علاقوں کے مکینوں کو اپنی دہلیز پر زچہ بچہ کی صحت اور دیگر امراض کی OPD سروس دستیاب ہوئی۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ رواں سال یونیورسٹیز کے داخلوں میں گزشتہ سال کی نسبت 30% کمی، نوکریوں کی کمی،
مختلف شعبہ جات کے ٹینڈرز میں اتار چڑھاؤ، داخلوں میں کمی کی وجہ قرار۔ کئی ڈپارٹمنٹس میں داخلوں کی کمی کے باعث سیٹیں خالی رہ گئیں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ رواں سال فیصل آباد کی یونیورسٹیز کے داخلوں میں گزشتہ سال کی نسبت 30% کمی ہوئی۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد اور ویمن یونیورسٹی میں سالانہ داخلوں میں اکثر ڈپارٹمنٹ میں داخلوں کی کمی کے باعث کافی سیٹیں خالی رہ گئیں۔ کمپیریٹیولی جو اپلائیڈ سائڈ کے نہیں تھے، سوشل سائنسز کے یا ہم باقی لائف سائنسز کے، فزیکل سائنسز کے، جن کی مارکیٹ اورینٹیشن کم تھی، جاب اپرچونٹی کم تھی، اس میں بچوں کا ٹرینڈ کمپیریٹیولی کم رہا۔ وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر ناصر امین نے نوکریوں کی کمی اور مختلف شعبہ جات کے ٹرینڈز میں اتار چڑھاؤ کو داخلوں میں کمی کی وجہ قرار دے دیا۔ پیرنٹس جو ہیں وہ اسی فیلڈ کو پریفر کرتے ہیں جہاں پہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں جاب اپرچونٹی زیادہ ہوں، تو یہی ریزن ہے۔ اور دوسرا فائنینشیل امپیکٹ تو ہے ہی اس کا ورلڈ وائڈ ہی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر امین کہتے ہیں فیسیں زیادہ، نوکریاں کم ہونے سے یونیورسٹیز کے داخلوں میں کمی واقع ہوئی۔ اب یونیورسٹیز کو بھی ٹرینڈ کے مطابق نئے شعبہ جات کی طرف جانا ہوگا۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ سال 2023 میں ایجوکیشن سیکٹر میں بھی تبدیلیاں، ہزاروں نئے طلباء کے داخلے، سینکڑوں اسکولوں کی تزئین و آرائش، تاہم اساتذہ کی نئی بھرتیاں نہ ہو سکیں۔ سال 2023 شعبہ تعلیم چنیوٹ کے لیے کیسا رہا، جانتے ہیں وقار گھمن کی اس رپورٹ میں۔ ضلع چنیوٹ میں 697 سرکاری اسکول موجود ہیں، جن میں سال 2023 میں 20,000 سے زائد طلباء کو اسکولوں میں داخل کرایا گیا۔ 300 سے زائد اسکولوں کے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ تزئین و آرائش کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کہتے ہیں طلباء کو معیاری تعلیم دینے پر بھی خصوصی کام کر رہے ہیں تاکہ بورڈ میں پوزیشن حاصل کی جا سکیں۔ نیشنل لیول پہ جو ہم آئی تھنک جو بگیسٹ چیلنج ہے ہمارا ایز اے ڈیولپنگ نیشن، وہ ہمارا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ہے کہ ہمارے 10 ملین سے زیادہ تقریباً بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں، تو اس میں حصہ بقدر جو سر جی ہم نے بھی اپنا کنٹریبیوشن ڈالا ہے، اور اس سال تقریباً 20,000 سے زائد ہم نے آؤٹ آف اسکول بچوں کی انرولمنٹ کی ہے۔ دوسری جانب سال 2023 میں بھی ضلع بھر میں 1359 اساتذہ کی خالی سیٹوں پر بھرتیاں نہ ہو سکیں، جس کی وجہ سے بعض تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کا عمل متاثر ہو رہا ہے۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد سوشل ویلفیئر کے ادارے اولڈ ایج ہوم عافیت میں والدین کی تعداد بڑھنے لگی۔ مریم رضا کی رپورٹ۔ مغرب کی تقلید کرتے ہوئے ہمارے معاشرے میں بھی والدین کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے کا رجحان بڑھنے لگا۔ فیصل آباد میں بچوں کی پیار کے طلبگار والدین کا 1 سال انتظار میں گزر گیا۔ سوشل ویلفیئر کے ادارے اولڈ ایج ہوم عافیت میں والدین کی تعداد بڑھنے لگی۔ اولڈ ایج ہوم عافیت میں 2023 میں والدین کی تعداد 50 سے زیادہ ہو گئی۔ انچارج رابعہ خالد کا کہنا تھا کہ تعداد بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ والدین اور بچوں کے درمیان ناچاکی ہے۔ گھروں میں لڑائی کی وجہ اسلام سے دوری بھی ہے۔ 2023 میں ہمارے پاس جو ہے نا 49 تک اسٹرینتھ رہی ہے، 49-50 تک بھی گئی ہے۔ تو موسٹلی جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن کے بچے ہیں تو ہم ان کا پیچ اپ کروا دیں، ان کی صلح کروا دیں، وہ تو فیملیز کے ساتھ اپنی فیملی بچوں کے ساتھ رہیں۔ تو وجوہات میں جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو جھگڑے ہیں کہ گھروں میں آپ کی بن نہیں رہی۔ بدقسمتی سے ہمارے خون کے رشتے سفید ہو گئے ہیں۔ اب پرایا خون اپنا اور اپنا پرایا لگتا ہے۔ تاہم اولڈ ایج ہوم میں آنے والے والدین آج بھی اپنے بچوں کے منتظر ہیں۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ نیو ایئر نائٹ پر ہلڑ بازی اور غیر قانونی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے پولیس کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ نیو ایئر نائٹ پر ہلڑ بازی اور غیر قانونی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے پولیس کی تیاریاں مکمل۔ سی پی او محمد علی ضیاء نے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ سی پی او کا کہنا تھا 5,000 سے زائد پولیس کے جوان نیو ایئر نائٹ اور 1 جنوری پر تعینات کر دیے گئے۔ ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ اور ہلڑ بازی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ہاٹ سپاٹس کا تعین کر لیا گیا، اسپیشل ناکہ جات لگائے جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے نیو ایئر سادگی سے منانے کا حکم دیا۔ ون ویلنگ، ہلڑ بازی اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فیصل آباد پولیس کی پروموشن کورسز پاس نہ کرنے والے زائد العمر اہلکاروں کو ترقی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیصل آباد پولیس کے پروموشن کورسز پاس نہ کرنے والے زائد العمر اہلکاروں کو ترقی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 37 سال سے زائد عمر کے اہلکاروں کو کارکردگی کی بنیاد پر سٹی 2 میں
حوالدار بنایا جائے گا۔ سی پی او فیصل آباد محمد علی ضیاء نے C2 کے معیار پر پورا اترنے والے اہلکاروں کی تفصیلات طلب کر لی۔ منشیات اور اسلحہ کار ذخیرہ پکڑنے والوں کو ترقی دی جائے گی۔ جسمانی طور پر فٹ اہلکار بھی ترقی دوڑ میں شامل ہوں گے۔ سی پی او نے تفصیلات فوری اسٹیبلشمنٹ برانچ کو بھجوانے کا حکم دے دیا۔ فیصل آباد میں امیدواروں کی الیکشن کیمپین جاری۔ N104 جماعت اسلامی کے امیدوار راؤ سکندر اعظم کی کیمپین جاری ہے۔ سکندر اعظم کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو سرپرائز دیں گے۔ فیصل آباد میں امیدواروں کی الیکشن کیمپین جاری ہے۔ اس حوالے سے 104 جماعت اسلامی کے امیدوار راؤ سکندر کی کیمپین جاری۔ راؤ سکندر اعظم کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو سرپرائز دیں گے۔ جماعت اسلامی ایک صاف شفاف جماعت ہے۔ لوگوں نے بہت سی جماعتوں کو آزمایا ہے، اس بار جماعت اسلامی کو موقع ملنا چاہیے۔ حرم کلاتھ مارکیٹ کے الیکشن مکی مدنی گروپ کو شہر کی متعدد مارکیٹوں کے تاجروں کی حمایت ملنے لگی۔ صدارتی امیدوار شیخ ارسلان اسلم اچھی کی گرے کلاتھ ایسوسی ایشن کے تاجروں سے ملاقات۔ اس موقع پر چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ، میاں بلال احمد، چودھری حبیب گجر، شیخ صابر منظور، عباس حیدر، شیخ باؤ اکرم بھی شریک ہوئے۔ گرے کلاتھ کے معروف تاجر شیخ یوسف موتی کی جانب سے حرم کلاتھ مارکیٹ کے الیکشن میں مکی مدنی گروپ کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ سردی بڑھتے ہی لنڈا بازار کی رونق میں بھی اضافہ۔ شہری دھڑا دھڑ گرم ملبوسات، جوتے اور دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف۔ کم آمدنی والے شہری سستے کپڑوں اور جوتوں کی تلاش میں سرگرداں دکھائی دیے۔ فیصل آباد میں کڑاکے کی سردی پڑتے ہی گرم کپڑوں کی مانگ بڑھ گئی۔ شہریوں نے گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا، جہاں ہر برانڈ کے گرم کپڑے، جوتے اور دیگر اشیاء دستیاب ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ موسم بہت سرد ہو گیا ہے، مارکیٹ میں گرم کپڑوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، جو پریشان کن ہیں۔ لنڈا سستا ہوا اور اچھا ہوا، پائیدار ہے، غریب بندے واسطے ہی بہت کچھ ہے۔ لنڈا بازار میں کوٹ، جوتے، جیکٹ اور دیگر اشیاء ضرورت سستے داموں فروخت ہو رہی ہیں۔ شہری کہتے ہیں متوسط طبقہ لنڈے سے خریداری کر سکتا ہے، جبکہ دکاندار نے کہا کہ لنڈا بازار میں مناسب قیمت پر ہر طرح کے کپڑوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اچھی چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ اور پرائز بھی اچھے ہیں۔ وہ تیلے وہ لگی ہوئی ہے، جیکٹ ہے بچوں کی ہے، مختلف ریٹ ہے، اچھی ورائٹی ہمارے پاس ہوتی ہے۔ لنڈا بازار میں بھی مہنگائی سے شہریوں کی قوت خرید کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ پرانے کپڑے خریدنے کے لیے بھی شہریوں کو کئی بار سوچنا پڑتا ہے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ اسی کے ساتھ یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 41۔